سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب كبرياء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. سبحان اللہ. ان کا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا مجھے منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا مجھے منگتا نہیں ہونے دیتے.
انبیاء والمجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم۔ پچھلے 2 جمعے حیات النبی کے حوالے دے نال میں اپنے ناقص یا علم کے مطابق تھوڑی سماعتاں دے حوالے کیتے۔ اج تے بھی اس عظیم جمعہ المبارک کے موقع تے حیات النبی کے حوالے نال چند منٹ کی گفتگو کروں گا۔ خالق کی کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سنا کے تو سن کے سمجھنے دی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سادہ یہ ترجمہ رب کائنات نے فرمایا لوگوں جدو اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھو تے پھر میرے محبوب دے در تے آ جانا۔ جدو اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھو پھر میرے رسول کی در تے آ جانا، میرے رسول کی بارگاہ میں آ جانا۔ اللہ کریم نے گناہگاراں خطاکاراں سیاہکاراں ایک در دکھا دیتا، ایک گھر دکھا دیتا، ایک مبارک جگہ دکھا دیتی۔ فرمایا اگر تسی اس محبوب کے در پہ آ جاؤ گے پھر معافیا منگو گے اور میرے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کے اگر میرے رسول نے پھر تہاڈی سفارش کر دیتے پھر تسی اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لو گے، اللہ تہاڈیاں خطاواں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے در دکھا دیتا اپنے محبوب دا کہ جدو جانا تے ظلم کر بیٹھو پھر میرے رسول کی بارگاہ میں جا جانا، توبہ کرنا، میرے محبوب نے سفارش کر دی تھی تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں خطاواں معاف فرما دے گا۔ اور یہ آیات صرف حضور دی ظاہری حیاتی کے اندر نہیں سی بلکہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ حضرت امام قطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کو صدیاں بعد، حضور علیہ السلام کے وصال کو صدیاں بعد میں حضور علیہ السلام کے روضہ پاک پہ بیٹھا سا، ایک عرابی آیا، اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی دے امام، اے اللہ دے رسول، میں یہ آیات پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے جب جاننا تے ظلم کر بیٹھو پھر میرے محبوب دے در تے آ جانا، یا رسول اللہ میں اپنی جاننا تے ظلم کر بیٹھو، میں گناہگارا خطاکارا سیاہکارا، بس یہ آیات سنی میں تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا، یہ آیات پڑھی میں تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا اور میں تہاڈی شفاعت واسطے تہاڈی بارگاہ وچ آیا ہاں، تہاڈا وسیلہ پیش کرنا رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کہ رب کائنات میرے گناہ معاف کرے، اللہ کریم مینوں بخش دے۔ ایک گل کر کے عرابی چلا گیا۔ حضرت امام قطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے تے نیند غالب آ گئی، میں سہ گیا، خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھ جا اور اس عرابی نو جا کے کہہ دے اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما چھوڑے، اس عرابی نو جا کے کہہ دے کہ بشارت دے دے کہ رب کائنات نے تیرے گناہ معاف فرما چھوڑے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ وچ
حضور دے روضہ پاک کے وجود نے اور اپنے رخسار اپنا منہ مبارک حضور دی قبر انور تے رکھے ہوئے ہیں. مروان ایک دوسری کمپنی دا سی، انہیں دیکھیا اس پہچانیا نہیں کہ یہ ہستی کیڑی ہے کہ جڑا اپنا چہرہ رکھ کے اپنا منہ رکھ کے حضور دے دربار تے بیٹھا، حضور دی قبر انور تے جسم رکھے ہوئے ہیں، اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں. اس پہچانیا نہیں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکڑ کے کہنے لگا کوئی جاننا ہے کی کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کے دیکھیا، فرمایا اوے جاننا ہے میں کون ہوں؟ سبحان اللہ. تو جاننا ہے میں کون ہوں؟ مروان نے دیکھیا یہ تے ایوب انصاری. سبحان اللہ. یہ تے حضرت ایوب انصاری نے جب دیکھیا کہ آپ نے مڑ کے فرمایا جاننا ہے میں کون ہوں؟ مینوں ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں کسی ایک یا کسی پتھر کو نہیں آیا، میں اپنے رسول کی بات کا بچایا، میں کسی ایک کو نہیں آیا. پتہ چلیا صحابی رسول حضور کو زندہ مرتا ہے. فرمایا میں کسی بت کو نہیں آیا، کسی ایک یا کسی پتھر کو نہیں آیا، بلکہ میں اپنے رسول کی بات کا بچایا. پتہ چلیا صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور کو زندہ بنتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک روایات ہے جو ہمیشہ تم سنتے رہتے ہو کہ دنیا کا بدبخت ذلیل ترین انسان ابو جہل حضور علیہ السلام کی بارگاہ وچ آیا، مٹھ وچ 7 کنکریاں نے بند کیتی ہوئی اوتے کپڑا چھاڑے ہویا. حضور دی بارگاہ وچ آ کے کہندا ہے اے محمد اگر تسی رسول ہو تے دسو میری بد مٹھی وچ کی. ابو جہل نوں یہ پتہ سی کہ رسول ہوندا بھی ہے وے جنہاں نوں اللہ خیر دیاں خبراں دیندا. وہ کہنے لگا دسو اگر تسی نبی ہو اللہ کے رسول ہو پھر دسو میری بد مٹھی وچ کی ہے. تو حضور مسکرا گئے. حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو جہل میں دساں تیری مٹھی وچ کی یا تیری مٹھی والی چیز دسے میں کون ہوں؟ یہ کی کمال ہے کہ میں دساں تیری مٹھی وچ کی ہے اور بلکہ تیری مٹھی والی چیز دسے میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا یہ تے بڑی عجیب گل ہے کہ پتہ نہیں میں کتھوں اٹھا کے آیا تے اگر یہ تہاڈی نبوت دی گواہی دے بن یہ دسے کہ تسی کون ہو تے بڑی کمال دی گل ہوے گی. امام الانبیاء مسکرائے حضور نے فرمایا ابو جہل تیری مٹھی وچ 7 کنکریاں نے. اے ابو جہل دی بد مٹھی والی کنکری ہو دسو میں کون ہوں؟ حضور نے پہلے فرمایا تیری مٹھی وچ 7 کنکریاں نے. ادھر بدبخت اے نہ سمجھے کہ نبی کو پتہ کوئی نہیں سی. حضور نے فرمایا تیری مٹھی وچ 7 کنکریاں نے. تے فرمایا اے ابو جہل دی مٹھی وچ بند کنکری ہو دسو میں کون ہوں؟ بس ایک کہہ دی دیر ہوئی وہ کنکریاں بول اٹھیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، تاجدار ختم نبوت. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کنکریاں بے جان بول پہ بول کے گواہی دیندیاں نے پیاں دسدیاں نے پیاں لوکاں نوں وہ جڑا اساں بے جاناں نوں جان دین والا ہے، اساں بے جاناں نوں اپنی زندگی دین والا ہے. وہ رسول خود کیویں مر سکدا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسری روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پڑھن تو پہلے حضور ایک کھنچی دی سوکے تنے دے نال حضور ایک کھنچی دی لکڑی دے نال ٹیک لگا کے بخاری دے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک عورت آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرا پتر دکھانا کا کام سیکھ گیا ہے کہ وہ فرنیچر کا کام کرتا ہے. حضور نے اجازت ہوگی کہ میں تواڈے واسطے سونا دیا ممبر نہ تیار کروا کے مانگا. ایک سونا دیا ممبر ہوے تسی ممبر تشریف فرماؤ تے پھر تسی خطبہ ارشاد فرماؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ممبر پڑھو. ممبر بن گیا. حضور علیہ السلام اس ممبر پہ بیٹھ کے جب خطبہ ارشاد فرمانے لگے پہلے حضور اس کھجور دی سوکھی لکڑی دے نال بے جان لکڑی دے نال کھڑو کے اس دے نال ٹیک لگا کے اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے سن. آج حضور علیہ السلام اس کھجور دے تنے دے نال اس ستون حنانہ دے نال ٹیک نہیں لگائی، اس کھجور دی لکڑی نال ٹیک نہیں لگائی. حضور ممبر تے تشریف فرمانے جب خطبہ ارشاد فرمان
کھجور کا کنا پیا ہوتا ہے ایک بے جان چیز بے جان لکڑی یا رسول اللہ اے ہوتی ہے پئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تو کھڑے اترے حضور نے آگے اس ستون حنانہ اس سینے نال لا لی حضور نے اس سینے نال لا لیا حضور پیار کرنے لگ پے اور وہ کھچی دا سکا کنا ان چپ کرنے لگ پیا جنہیں ماں اپنے بچے کو چپ کرا دیا جو ہجتیاں لینا چپ کر پہلا ہے ماں بچہ رو رہی ہوگی تے ماں اپنے پتر کو چپ کرا رہی ہوگی اور ہجتیاں لینا ماں اپنے پتر کو سینے نال لا لگے اور ہجتیاں لینا چپ کر جاتا ہے اسی طرح کھجور دا سکا کنا کھجور دی بے جان لکڑی ہجتیاں لاتی لگی چپ کر گئی اور دسیا جڑا میں بے جان چیز وچ جان بچان والا بھی میں بے جان کو جان دے والا بھی وہ جڑا پتھر کو جان دیندا ہے جڑا کھجور دے سکیا کدیاں کو جان دیندا ہے اور خود محمد کی نہ سکتا جڑا کھجور دے تنیاں نو سکے بے جان چیزاں نو جان دے والا ہے زندگیاں عطا کرنے والا بھی وہ مر کیویں سکدا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو جہل نے نا فرمایا تیری مٹھی دے اندر سب کنکریاں نے اور بولو میں کون ہوں انہیں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور حضور نے اس اشارے دے نال تین تے ترے کمالات حاصل ہوئے حضور نے اشارہ فرمایا کہ شہادت والی انگلی دے نال حضور نے اس اشارے نے انہاں بند کنکریاں نو جان عطا کر دی تھی انہاں وچ جان آ گئی اس حضور کے اشارے میں انہاں کنکریاں نو زبان عطا کر دی تھی وہ بول پیا اور انہاں نو بولن دی قوت بھی عطا کر دی تھی وہ ہم کنکریاں بول کے کہندے نے پیا اے اللہ دے رسول اسی گواہی پہ دیندے ہاں تسی اللہ دے رسول بن کے آئے سبحان اللہ تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے اللہ حضرت فرماتے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا اس سونے حنانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر شریف کو اترے تشریف لے کے گئے سینے نال لایا اور چپ کرنے لگ گیا عاشق نے بڑا پیارا ترجمہ کیا عاشق کہندا ہے عشق جنا دی او ہڈی رچے عشق جنا رومی کشمیر میں ہم محمد بن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جوان دل بے او جانی بچھے اور بے جان پتھر بول کے دستے نے پہ لوگو
جڑا سانو جان دینے والا بھی سانو زندگی عطا کرنے والا وہ خود بھی مر سکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اپنی قبراں وچ زندہ نہیں اور نمازاں پڑھتے. انبیاء اپنی قبراں کے اندر زندہ نہیں اور نمازاں پڑھتے نہیں. اور نیل الاوطار ابن تیمیہ شرح منتقل الاخبار قاضی شوکانی خیر مقلد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 پہ لکھتا ہے. جو بندیاں دا وہابیاں دا لیڈر ہے بہت بڑا مرشد ہے قاضی شوکانی لکھتا ہے وَأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے. اہل حدیثہ کا مولوی ہے اہل حدیثہ کا بہت بڑا پیر ہے. کی لکھتا ہے وَأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ حضور اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. اور یہ فرماتا ہے وقت اخرج ابن ماجہ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ لکھتا ہے کہ ابن ماجہ نے ایک روایت پیش کی تھی سند جیت کے نام میں. اور کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. فرمایا انبیاء کرام کے جسم زمین پہ اللہ نے حرام کر چھوڑے نہیں. وہ زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتے, نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتے. اور آگے قاضی شوکانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں. قاضی شوکانی لکھتا ہے کہ صرف میرا عقیدہ نہیں کہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں, انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں. لکھتا ہے صرف میرا عقیدہ نہیں بلکہ حضور کی امت کے جتنے محقق لوگ ہیں سب کا عقیدہ ہے حضور قبر میں زندہ نہیں, سب کا عقیدہ ہے. اور ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے, سبحان اللہ, ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی دا کلمہ اساں پڑھیا ہے وہ حضور زندہ نہیں. وہ حضور سنی ماں دا پتر والا بولے نا سبحان اللہ. تیسرا جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پہ گفتگو پہ کرنا. سبحان اللہ. اور علماء دیوبند کے حوالے دینا. سبحان اللہ. قرآن و حدیث کی روشنی دینا. قاضی شوکانی صاحب لکھتے ہیں اہل حدیثہ کے مولوی لکھتے ہیں کہ حضور قبر میں زندہ نہیں. اور اسی کی کہتے ہیں جس رسول کا کلمہ اساں پڑھے ہے ساڈے رسول زندہ نہیں. جس نبی کا کلمہ اساں پڑھے آوے رسول زندہ نہیں. کہ سانو جو کچھ ملدا وہ حضور بھی وجہ نال ملدا ہے. اس کے بعد جسی کہنے تیرا کھانا نہ تیرے ہی ٹھکانا یا رسول اللہ تیرا کھانا نہ تیرے ہی ٹھکانا یا رسول
ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال خدمت کی تھی صحابی انہوں کہتے ہیں جس رسول اللہ دی زیارت کی تھی ایمان دی حالت نال پھر ایمان دے وچ فوت ہویا اس کو کہتے ہیں صحابی اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے انہوں کہتے ہیں تابعی یہ کون نے تابعی نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرح صدور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صدور کے اندر 170 پہ لکھا ہے اس بات کو شاہ الایمان امام بہقی نے جلد 3 صفحہ نمبر 156 پہ لکھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 317 پہ لکھی ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 233 پہ لکھی ہے کشف النور صفحہ 9 پہ لکھی ہے یہ واقعہ کہ حضرت ثابت بنانی تابعی فوت ہو گئے تے جدوں قبر وچ گئے نا دوسرے دن لوگ مٹی ساری کرن واسطے گئے کچھ جانن والے تعلق رکھن والے پیار کرنے والے لوگ قبر شریف تے گئے دیکھیا ایک کچی زمین کو گر گئی ایک آدمی اگے جھک کے دیکھنے لگا مٹی کا دوسرا وہ ایک درست کرنے لگا ٹھیک کرنے لگا مٹی صحیح کرنے لگا تے کی ویکھدا ہے حضرت ثابت بنانی قبر وچ نماز پہ پڑھدے یہ تابعی نے حضور دے خدا نے آپ قبر شریف کے اندر نماز پہ پڑھدے لوگ پریشان ہو گئے واپس آ گئے گھر آگے گھر والے کو پوچھا کہ ثابت بنانی کیڑا کام کرتے سن کی عمل کرتے سن قبر وچ نماز پہ پڑھدے تے لوگوں نے دسیا گھر والے نے دسیا کہ حضرت ثابت بنانی کا رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے سن عرض کرتے سن یا رب العالمین اگر تو قبر وچ کسی کو نماز پڑھن دی حکم دیتا ہے اجازت دیتی ہے تے میں توڑی دینا میں بھی قبر دے اندر نماز پڑھنا اللہ نے انہاں دی دعا نو قبول فرما دیا شاعر کہندا ہے شان ہے بدگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ شان خدمت چھ سات دن میں لگانا یہ سارا مطالعہ کر کے لکھنا ہوں پھر اور میں ایم خیر ذمہ داری تو گفتگو نہیں کر رہا میں لکھنا حوالے کے نال اور جس کسی کو ضرورت ہوئے وہ لے سکتا ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے جس کو یاد نہ ہوے وہ اپنا عقیدہ پڑھ سکتا ہے اسی کوئی ایم ایرے غریب کی گنا نہیں کرتے ساڈا کوئی مسئلہ ایویں نہیں بنیا ساڈا مسئلہ حضور کے صحابہ والا ہے اور کوئی مائی دا لال لیاوے جواب نہ تھا جڑے کہندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مر گئے نے ماذا اللہ مٹی وچ گر گئے نے اس سے ماں دا دودھ پیتا تے سنی ماں دا پتر بیٹھا جے ماں دا سنی ماں دا دودھ پیتا ہے انہاں دی رگاں دے اندر سنی باپ دا خون نے لیاوے کوئی جواب کہ کبے کوئی ثابت کرے کہ حضور قبر وچ مر گئے نے کوئی قرآن تو ایک آیات لے آوے حدیث کوئی لے آوے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر وچ مر گئے نے مٹی وچ گر گئے نے نا قیامت تک کوئی بھی دلیل نہیں آ سکے گا کہ حضور قبر وچ مردہ نہیں اور تسی پریشان ہویا کرو جواب میں دینا ہے تسی صرف سبحان اللہ کہہ رہے ہو میں بھی خوشی ہوندی ہے میری محنت پہ کوئی نہ کوئی سمجھ آتی ہے سبحان اللہ کوئی آکے دیکھ رہا ہے پتہ چلتا ہے یار انہوں کو سمجھ آتی ہے اس واسطے میری محنت ہوئی کوئی پھل لایا کرو سبحان اللہ کہہ رہے ہو نعرے حضرت ثابت بنانی نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ کملی والا حضرت ثابت بنانی حضور کے غلامہ دے غلام قبر میں زندہ نے اور صحیح بخاری شریف دے وچ لکھیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماتے ہیں
ایک صحابی نے حضور دے کسے ایک صحابی نے ایک جگہ تے خیمہ لگایا انہوں پتہ نہ چلیا کہ اس جگہ تے قبر ہے مٹی وچ ملی ہوئی سی زمین برابر ہوئی سی پتہ نہ چلیا انہیں اوتے خیمہ لگا دیتا جدوں خیمہ لگا دیا ساری رات قرآن دی آواز آندی ہے سورۃ ملک شریف پڑھی جا رہی اس قبر وچوں اس صحابی کو پتہ چلیا کہ جس جگہ پہ میں خیمہ لگایا ہے نا اتنے تے قبر ہے اور صبح میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ وچ آیا عرض کی مدینے دے تاجدار سنیا میں نہ جاندیا ہویا اپنا خیمہ قبر تے لگا دیتا اور اس قبر وچوں ساری رات قرآن دی آواز آندی رہی ہے حتیٰ کہ اس آدمی کے قبر وچ سونے والے نے سورۃ ملک مکمل کر چھوڑی ہے مکمل سورۃ کی تلاوت کر دیتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اتنے کہ تہاڈے پیر بھائی دی قبر ہے اتنے صحابی دی قبر ہے جڑا قرآن نال محبت کرتا سی قرآن نال پیار کرتا سی اج وہ چلا گیا ہے قرآن قبر وچ بھی جا کے قبر وچ بھی قرآن جا کے قبر ہے وہ حضور دے غلام زندہ نے امام نے میرا بادشاہ نے حضور علیہ السلام دے غلام زندہ نے سبحان اللہ نبی دا امام کی بات سکتا ہے سبحان اللہ اس صدقوا انفسهم جاؤ دیکھو یہ تو جاننا دے ظلم کر رہی تو میرے مصطفیٰ دے در تے آ جاؤ میرے محبوب دے در تے آ جاؤ میرے محبوب نے تہاڈی سفارش کر دتی تہاڈا بیڑا پار ہو جائے تہاڈا کام بن جائے گا علی المرتضی شیر خدا مشرف شاہ ہے حاجت روا یہ اللہ رسول اللہ فاتح خیبر علی سبحان اللہ نبی دا بھی نبی سبحان اللہ صحابہ دا مشیر بھی دنیا دا بھی نبی حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی فرماتے ہیں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا میں نو علی ورگا زمانے تے یہ دا پیر علی بڑا باقی نہ کرنو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا زمانے پہ کوئی پیر لکھا میں علی باج محمد دا کوئی پیر لکھا میں علی ورگا زمانے پہ کوئی پیر لکھا میں سایہ نہیں کرتا اللہ کی حضرتی کو سمجھ سمیمہ دے بیٹھ کے قرآن و حدیث دے حوالے نال قانون تہاڈا عقیدہ دسنا ساڈا عقیدہ کی ہونا چاہیے ساڈا ایمان کی ہونا چاہیے ساڈا عقیدہ عام عقیدہ نہیں ساڈا عقیدہ ہے جڑا حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جو فوت ہو گئے اس ظاہری دنیا کو نے پردہ فرما لیا حضور علیہ السلام قبر کے اندر چلے گئے 3 دن ہو گئے کتنے دن ہو گئے 3 دن ہو گئے حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ ایک عرابی آیا اللہ اکبر اور انہیں آگے اپنے آپ کو حضور کی قبر مبارک کے ڈال دیتا اور رو کے عرض کرنے کا سونیا میں یہ آیات پڑھی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کہ جب جاننا تے ظلم کر دے تو میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ لوگ کہیں گے یہ صرف آیات ادھر تک آئی جب حضور علیہ السلام زندہ سن حضرت علیہ قرآن آج بھی پڑھے آسان جب قرآن آج آیات پڑھی جا رہی ہے یہاں دیکھیں قرآن جو آیات ہی کر دے اور حضرت امام مطمی کی فرماتے ہیں کہ کتنیاں صدیاں تو بعد ایک عرابی آیا اور حضرت علی کی فرماتے ہیں ایک عرابی آیا 3 مہینہ تو بعد حضور کا وصال ہو چکے ہیں حضور قبر مبارک میں چلی حضور کا وصال ہو چکے ہیں ایک عرابی آیا انہیں اپنے آپ کو حضور کی قبر مبارک تے ڈال دیتا اور حضور کی قبر کی مٹی اپنے آپ تے ڈالنے لگ پیا سبحان اللہ اپنے چہرے تے ملن لگ پیا اور رو رو کے اللہ سونیا مدینے دے تاجداراں میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا سونیا بڑا گناہگار بڑا خطاکار تے بڑا سیاکار مدینے دے تاجداراں میں تیرے در تے آیا ہوں یہ آیات پڑھی ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ کہ جو جاننا تے ظلم کر بیٹھو میرے مصطفیٰ کے در تے آ جانا سونیا میں تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا مہربانی فرماؤ میں تہاڈا وسیلہ پیش کرنا رضی کائنات کی بارگاہ میں اپنی جاننا تو میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہوں
حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بس عراقی نے اتنی گل کی تھی قبر شریف کے بچوں آواز آئی قبر مبارک کے بچوں آواز آئی امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر اس لکھتے ہیں اس آیات کے تحت لکھتے ہیں والا ونہ یہ سارا وہ کو سمجھاؤ حضرت علی فرماتے ہیں قبر شریف بچوں آواز آئی جا تیری مغفرت کی تھی سبحان اللہ جا تیرا بیڑا پار ہو گیا اللہ کریم نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا سبحان اللہ پتہ چلیا رسول قبر وچ زندہ نہیں اور اپنی امت دی پکار سنتے نہیں انہاں دی مدد بھی کردے سبحان اللہ سارا قیام عقیدہ نہیں حضور دے صحابہ والا عقیدہ ہے حضور دے سارے صحابہ حضور دے زندہ بندے سن سبحان اللہ اور ساڈا عقیدہ بھی صحابہ والا ہے اسی نہیں حضور کو زندہ بندے اسی نہیں کہنے حضور زندہ نے کوئی جس نبی دا جس رسول دا سا کلمہ پڑھیا ہے وہ کدے مردہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا آج بھی کلمہ پڑھ کے دیکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آقا فلانی جگہ تے ایک بندہ رہندا آئی رہتا تھا تو ساگرات پہلے رہندا ہن کوئی نہیں میں آقا ایک بندہ رہندا ہے سبحان ساگرات اللہ ہن بھی ہے کلمہ کی پہ رستا ہے محمد رسول اللہ ہے وہ محمد آج بھی موجود ہے اگر حضور ہے تے کائنات موجود ہے چلے جاندے حضور دا وصال حضور مر جاندے مٹی وچ مل جاندے دنیا کدوں بھی تباہ و برباد نہیں ہوندی کیونکہ کائنات دے بنائے بھی حضور واسطے نہیں کائنات دے بنائے بھی مصطفیٰ واسطے نہیں رب کائنات سانو اسی عقیدے تے زندہ رکھے سانو اسی عقیدے تے موت آئے آمین اللہ آمین رب کائنات کے ٹوٹے ٹوٹے لفظ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ آمین آمین و ما علیہ سبحان اللہ اللہ